یہ جو کربلا کے واقعات میں ظلم کی داستانیں اضافی بیان کی جاتی ہیں، اس کا مستند تاریخی روایات سے کوئی ثبوت بولو بھائی نہیں ملتا۔ اب لوگوں نے اپنی دکانیں چمکا لی ہیں، پانی نہیں تھا، کئی دنوں سے کھانا نہیں ملا۔ صحیح روایات سے ثابت ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں وضو کر کے نماز پڑھتے تھے، تو پانی تھا تو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایام اعزاز جب آتے ہیں تو یہ افراد مات بھائی بجائے اس کے کہ ہمیں امام حسین علیہ السلام میں ان کا کوئی کام ہو، بلکہ یہ اس کے اینٹی کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ جتنی بھی چیزیں امام حسین علیہ السلام کے غم میں کی جا رہی ہیں، اگر کہیں پر سبیل چل رہی ہے اس کو کہتے ہیں بدعت ہے، کہیں پر کوئی نیاز تقسیم کر رہا ہے وہ اس کو کہا جاتا ہے بدعت ہے، کہیں پہ کوئی گریا کر رہا کہا تو امام حسین تو شہید ہو گئے، بس رسول اللہ نے ایک بار گریا کیا تھا، اس کے بعد تو اگر یہ کوئی بہت بڑی اور بہت بڑا عظیم کوئی سانحہ ہوتا تو رسول اللہ ہر سال گریا کرتے۔ اس طریقے کے مختلف اعتراضات کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے دیکھا یہ مفتی طارق مسعود صاحب ہیں کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر ایک ٹک ٹاکر مفتی کے عنوان سے پہچانے جاتے ہیں۔ واقع کربلا کے نام پر کیا کیا جا رہا ہے کہ من گھڑت چیزیں پیش کی جا رہی ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جیسے پانی بند ہو گیا، یعنی گویا کہ امام حسین علیہ السلام کو پیاسا شہید نہیں کیا گیا، یعنی جو ایک مظلومیت ہے امام حسین علیہ السلام ہے اس کو ایک نہایت عادی اور طبیعی طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے کہ کوئی بڑی بات نہیں تھی، امام حسین کو شہید کر دیا، ٹھیک ہے ایک بہت ہی غمناک واقعہ ہوا، لیکن یہ پانی بند ہو گیا، اس وقت پانی موجود تھا، ان کے پاس جو ہے ان کو پانی میسر تھا، ایسی کوئی بات نہیں۔ پہلا نقطہ انہوں نے یہ بیان کیا جس کا انشاءاللہ بھی ہم رد بھی کریں گے۔ مفتی طارق مسعود صاحب نے کہا اور تاریخی طور پر کہتے ہیں کہ یہ مستند طور پر ثابت نہیں ہے، نہ ان کا دوبارہ دوہرا دیتا ہوں، نہ ان کا پیاسا شہید ہونا، نہ ان کے اوپر تشنگی کا غلبہ ہونا۔ اب ناظرین دیکھتے ہیں کہ آیا اس بات میں کوئی حقیقت ہے بھی یا نہیں ہے، بلکہ خود ان کے اپنے اعلام، ان کے اپنے جو بزرگ علماء ہیں جن کو یہ مانتے ہیں پوچھتے ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں میں یہی بات نقل کی ہے کہ ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں، یہ تحریفات ہیں، یہ من گھڑت قصے اور کہانیاں، یہ نہیں بلکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ ملاحظہ فرمائے اپنی اسکرین پر شہید کربلا، اماد بھائی شہید کربلا یہ کتاب ہے مولانا مفتی محمد شفیع صاحب، بہت بڑا نام ہے ان کا، یعنی دارالعلوم دیوبند کراچی کے جو بانی ہیں جنہوں نے اس حوزہ علمیہ کی بنیاد رکھی، اور انور شاہ کشمیری جیسی شخصیت جو شارح بخاری ہے اس کے یہ کیا ہیں شاگرد ہیں۔ انہوں نے کتاب لکھی شہید کربلا۔ میں اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں گزارش کروں گا یہ کتاب آپ کو انٹرنیٹ میں مل جائے گی، کیونکہ آپ کے ساتھ اسی طرح سے دیوبندی افراد بحث کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں خود وہ ہتھیار ہونا چاہیے کہ ایسے افراد کے جو امام حسین علیہ السلام کے غم کے مقابلے میں ہرزہ سرائی کریں ان کو آپ جواب دے سکیں۔ یہ انٹرنیٹ سے آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں شہید کربلا۔ آپ دیکھتے ہیں اس کتاب کی کیا حیثیت ہے۔ شخصیت کا میں نے آپ کو عرض کر دیا، یہ مفتی طارق مسعود جن تفکرات کا حامل ہے، جن کو یہ فالو کرتا ہے، یہ وہی افراد ہیں۔ مفتی محمد شفیع صاحب، ان کی کتاب شہید کربلا۔ اچھا، جب ہم اس میں چلتے ہیں تو ابتدائی جب ہم صفحے پہ جاتے ہیں 6 نمبر صفحہ، تو یہاں پر نقل کرتا ہے کہ واقع شہادت کو اول سے آخر تک دیکھیے، حضرت حسین کے خطوط اور خطبات کو غور سے پڑھیے، آپ کو معلوم ہوگا کہ مقصد یہ تھا۔ اب امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور ان کا یزید کے مقابل نکلنا بالآخر کیوں تھا، اس کے پیچھے کون سے اسباب کار فرماتے خود ایک دیوبندی مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند کراچی بیان کر رہا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں کتاب و سنت کے قانون کو صحیح طور پر رواج دینا، کیا مطلب ہے اماد بھائی؟ قانون تباہ ہو گیا تھا، تباہ ہو چکا تھا، یعنی معاویہ نے جو یزید کے لیے بیعت لی، وہ جانتا تھا کہ یزید اس قابل نہیں ہے، وہ ایک فاسق ہو، فاجر ہو، زانی ہو، شرابی اور محرمات کا بالکل خیال نہیں رکھتا، واجبات کی ادائیگی میں کوتاہی کرتا ہے، وہ ایک ایسا ملعون شخص ہے، اس کو اس نے پھر بھی تخت خلافت پر بٹھایا۔ اور یہ تاریخی مسلمات میں سے ہے، وقت نہیں ہے ورنہ اس طرف ہم جاتے، وقت نہیں ہم بیان کریں، تاریخی مسلمات میں سے ہے۔ اس کتاب سے بھی ہم دکھائیں گے کہ معاویہ نے یزید کے لیے بیعت لی ہے، اور جناب عائشہ نے ایک مقام پہ آگے اعتراض بھی کیا کہ تم یزید کو کیسے منصب خلافت دے رہے ہو، تو اس نے کہا کہ بھائی سب لوگوں کا اجماع ہو گیا، صحابیوں کا اجماع ہو گیا، تمام مسلمانوں کا اجماع ہو گیا، اور کہا کہ جیسے عمر اور ابو بکر کی بیعت ہوئی تھی، جیسے ابو بکر اور عمر کو خلیفہ نصب کیا گیا تھا، بالکل ویسے ہی یہ طریقہ کار یزید کی دفعہ بھی ہو رہا ہے، تو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ ملاحظہ کریں اسلام کے نظام عدل کو از سر نو قائم کرنا، اسلام میں خلافت نبوت کے بجائے ملوکیت اور آمریت کی بدعت، یہ شفیع عثمانی صاحب آپ کے دارالعلوم دیوبند کے بانی۔ اب کوئی نہیں کہے گا کہ یہ شیعہ ہیں، رافضی ہیں، جیسے کہ کہتے ہیں نا جی رافضیوں کے من گھڑت قصے رافضیوں نے اپنی جیب سے ڈال دی ہیں، یعنی وہ کیا کہہ رہے ہیں ملوکیت اور آمریت کی بدعت تھی، اس کو امام حسین ختم کرنا چاہتے تھے، یعنی یہ جو بدعت، اس بدعت کا بانی کون تھا؟ ملوکیت اور آمریت کا بانی معاویہ تو ایک مہرہ تھا، اس کو بٹھانے والے کون تھے؟ اچھا یہاں پہ میں ایک حدیث سناؤں، یہ اہل سنت کی کتب میں بھی یہ حدیث موجود ہے اور شیعہ کتابوں میں بھی یہ حدیث موجود ہے وہاں پہ۔ اور امام حسین علیہ السلام جب مدینہ سے نکل رہے تھے تو امام نے بھی یہی حدیث مدینہ والوں کے سامنے پڑھی ہے، یعنی کوٹ کیا امام نے یہی حدیث۔ وہ حدیث کیا؟ حدیث یہ ہے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے جد رسول اللہ نے کہا تھا کہ اذا رأيتم معاویہ علی منبری فابقروا بطنہ او فاقتلوہ، دونوں سے اہل سنت کے ہاں فاقتلوہ بھی موجود ہے، فابقروا بطنہ،
अगर तुम अमीर शाम को मेरे मेंबर पे देखो तो उसे कत्ल कर डालो। फिर इमाम फरमाते हैं लक़द रआहु अहलुल मदीना, अहले मदीना ने उसे देख लिया, वो खुद मदीने आया था और मदीना में मेंबर पे बैठ गया, तमाम अहले मदीना ने देख लिया। वलम यबक़रू बतना, लेकिन उसे कत्ल नहीं किया। इमाम फरमाते हैं कि वो मदीने आया, अहले मदीना ने देख लिया, मगर उसके बावजूद भी अहले मदीना ने रसूल खुदा के फरमान पर अमल करके उसे कत्ल नहीं कर डाला। फिर इमाम क्या फरमाते हैं, जब उसे कत्ल नहीं कर डाला फब्तलाहुमुल्लाहु बियज़ीदिल फासिक, तो अल्लाह ने इस जुर्म में इस पूरे लोगों को यजीद जैसे फासिक में मुब्तला कर दिया। अब देखिए, मुलाहिजा करें, इस किताब की हम तौसीक भी पेश कर देते हैं। ये किताब जो खुद उन्होंने लिखी, मुलाहिजा फरमाएं माद भाई, आप भी देख रहे हैं। वो कहते हैं मैं ये किताब क्यों लिख रहा हूँ, इसलिए कि इस वाक़े का बयान सैकड़ों बल्कि शायद हजारों की तादाद में मुफस्सल और मुख्तसर किताबें हर ज़बान में लिखी गई हैं, लेकिन उनमें बकसरत ऐसे रसाइल हैं जिनमें सही रवायात और मुस्तनद कुतुब से मज़ामीन लेने का एहतमाम नहीं किया गया। इसलिए ज़माने दराज से बाद अहबाब का तकाजा था कि इस मौजू पर एक मुख्तसर मगर जामे रिसाला लिखा जाए, मगर मशागिल से फुर्सत ना थी। इस वक्त इत्तफाकन एक मुख्तसर मजमून उसवा हुसैनी लिख के कसरत से कलम उठाया, मगर वाक़े के तसलसल ने बहुत इख्तिसार पर कायम ना रहने दिया और ये एक मुस्तकिल रिसाला बन गया, जिसमें उन हज़रात की ख्वाहिश की तकमील भी हो गई। यानी इसमें मैंने क्या किया है, हद एक इम्कान ज़ेरे नजर रिसाले में इसकी कोशिश की है कि गैर मुस्तनद रिवायत ना आने पाए। इसका असल मतन तारीख कामिल इब्ने असीर है, जो अजीजुद्दीन इब्ने असीर जज़री की तसनीफ और कुतुब तारीख में हर तबके में मकबूल व मुस्तनद मानी गई है। तमाम ये जो अल कामिल फी तारीख है इब्ने असीर की, अब इसकी यानी तमाम के तमाम रिवायात वो सारी की सारी क्या है, सही है, क्योंकि खुद मुसन्निफ ने इब्ने असीर ने मुकद्दमे में उन्होंने भी कहा है मुकद्दमे, जी। इसलिए उस्मानी साहब क्या कह रहे हैं, उस्मानी साहब कह रहे हैं कि मैंने अपनी इस किताब में एक तो गैर मुस्तनद रिवायत नहीं लेके आया, यानी मेरी इस किताब में छोटा सा रिसाला 110-15 सफ़े। अच्छा, ये उस्मानी साहब की अपनी बात नहीं है, ये शफी साहब की, ये इसकी अपनी बात नहीं है, ये वही जो इब्ने असीर के मुकद्दमे वाली बात है। ज़ाहिर है जब मुअल्लिफ ने खुद दावा किया है तो उसी के मुताबिक शफी साहब ने ये बात की है। बिल्कुल ऐसा। अब देखें नाज़रीन, बड़ा ताज्जुब होगा आपको कि ये जो यजीद के मुजाफी हैं, यजीद का दिफा क्यों करते हैं। बारहा बंदियालवी और इस तरह के अफराद कह चुके हैं कि हम यजीद का दिफा इसलिए कर रहे हैं कि मुआविया, जाहिर बात है बहुत सारे सहाबी जो हैं वो मशकूक हो जाएंगे, अदालत सहाबा की वो जो एक अमारत हमने बड़ी मुश्किल से खड़ी की है वो गिर जाएगी। मुलाहिजा फरमाएं, इस्लाम पर बैअत यजीद का हादिसा। अब हिजाज की तरफ रुख किया गया, हजरत मुआविया की तरफ से अमीर मक्का और मदीना को इस काम के लिए मामूर किया गया। मदीने का आमिल मरवान था, उसने खुतबा दिया और लोगों से कहा, अब ये मुआविया जो है वो तगज़ो कर रहा है, किसके लिए, यजीद के लिए। उसने खुतबा दिया, लोगों से कहा, अमीरुल मुमिनीन मुआविया अबू बकर उमर की सुन्नत के मुताबिक ये चाहते हैं अपने बाद के लिए यजीद की खिलाफत पर बैअत ली जाए। यानी यजीद को मनसब खिलाफत पर बिठाने के लिए जिस सुन्नत को फॉलो किया गया, वो सुन्नत किसकी सुन्नत है, अबू बकर उमर की। यानी यजीद जो आया, यानी अब ये सारे काम किसके खाते में जाएंगे, तमाम हमारे बरादरान अहले सुन्नत। मुलाहिजा फरमाइए, किसी राफिज़ी की किताब नहीं, किसी शिया की किताब नहीं, ये देवबंद एक बहुत बड़े मुफ्ती आजम उनकी किताब है। वो कहते हैं कि मुआविया अबू बकर उमर की सुन्नत के मुताबिक चाहते हैं अपने बाद के लिए यजीद की खिलाफत पर बैठ। ये एक मतलब था। मुफ्ती तारिक मसूद साहब, अब आप जो हैं वो आप बड़े आलिम दीन हैं, या आपके शफी उस्मानी साहब जो बानी हैं किसके, दारुल देवबंद के, वो कहते हैं हजरत हुसैन का पानी बंद कर देने का हुक्म। इब्ने ज़ियाद ने जवाब दिया कि हुसैन के सामने सिर्फ एक बात रखो कि यजीद के हाथ पर बैअत करे, जब वो ऐसा कर ले तो फिर हम गौर करेंगे कि उनके साथ क्या मामला किया जाए। और उमर को हुक्म दिया, यानी उमर इब्ने साद को हुक्म दिया कि हुसैन और उनके रुफका पर पानी बिल्कुल बंद कर दो। ये वाकया हजरत हुसैन की शहादत से 3 दिन पहले का है, यानी 3 दिन पहले उमर इब्ने साद ने क्या किया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर पानी बंद कर दिया। यहां तक कि जब ये सब हजरात प्यास से परेशान हो गए तो हजरत हुसैन ने अपने भाई अब्बास बिन अली को 30 सवारों 30 प्यादों के साथ पानी लाने के लिए भेज दिया। पानी लाने उमर इब्ने साद की फौज से मुकाबला भी हुआ, मगर बिलाखिर वो 20 मशके पानी की भर लाए। यानी ये तारीखी मुसल्लमात में से है कि इन यजीदियों की जानिब से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे पानी बंद किया गया। उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत, उसमें वो वाज़े बयान करते हैं, ये मुलाहिजा फरमाएं, हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत। उसके बाद शिमर 10 आदमी साथ लेकर हजरत हुसैन की तरफ बढ़ा। हजरत हुसैन शदीद प्यास और इतने जख्मों के बावजूद उनका दलेराना मुकाबला कर रहे थे, यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर प्यास का गलबा था। उसके बाद और जिस तरफ हजरत हुसैन बढ़ते ये भागते नजर आते। अहले तारीख ने कहा है कि ये एक बेनजीर वाकया है कि जिस शख्स
کی اولاد اور اہل بیت قتل کر دیے گئے ہیں اس کو خود شدید زخم لگے ہوئے ہوں اور وہ پانی کے ایک ایک قطرے سے محروم ہوا. یعنی امام حسین علیہ السلام پانی سے محروم تھے اور شدید پیاس کے عالم میں امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا. یعنی اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے کہ کہا جی پانی بند کر دیا گیا. یہ آپ کے سامنے خود آپ ہی کے دارالعلوم دیوبند کے، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ دارالعلوم دیوبند کے بانی صاحب جو ہیں وہ اس چیز کا اعتراف کر رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام پر ان یزیدیوں کی جانب سے پانی بند کیا گیا اور امام حسین علیہ السلام پیاس کی شدت میں جو ہے وہ اس دنیا سے چلے گئے اور شہید ہو گئے. تو اس چیز سے آپ کبھی انکار نہیں کر سکتے کہ یہ خرافات ہیں اور یہ من گھڑت چیزیں ہیں اور یہ تشیع کی اور رافضیوں نے اپنی جیب سے ان چیزوں کو نکالا ہے. اور اس کے بعد ملاحظہ فرمائیں، ہم اب ان کو جو ہے وہ کچھ عربی جو اب یہ کہیں گے کہ یہ جو تاریخی بات ہے مفتی شفیع عثمانی صاحب نے کی ہیں، ہم کچھ ان کو اب تاریخی جھروکے دکھا دیتے ہیں. ملاحظہ فرمائیں الکامل فی التاریخ، یہ وہی کتاب ہے جس کے بارے میں ابھی کیا کہا تھا کہ اس میں ساری چیزیں کیا ہیں مستند. اس میں جب آپ جاتے ہیں عبارت ملاحظہ فرمائیں واشتد عطش الحسین، امام حسین علیہ السلام پر جو پیاس ہے وہ غالب آ گئی. ٹھیک ہے، اب امام حسین علیہ السلام فدنا من الفرات، امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ فرات کے جب قریب ہوئے تاکہ کیا کریں پانی پی لیں، تو ایک ملعون نے حسین بن نمیر یا حسین بن نمیر اس کو جو ہے وہ ایک ملعون تھا، اس نے کیا کیا امام حسین علیہ السلام کی جانب تیر مار پھینکا. یعنی امام حسین علیہ السلام اس قدر پیاس کا احساس کر رہے تھے، پیاس کی شدت کا احساس کر رہے تھے کہ امام حسین علیہ السلام چاہتے تھے پانی پئیں، لیکن ان ملعونوں نے امام حسین علیہ السلام کو پانی نہ پینے دیا. اس کے بعد اگلی کتاب ملاحظہ فرمائیں، میں جلدی سے چلتا ہوں، انصاب الاشراف، اس کی دوسری جلد. اس میں جب آپ جاتے ہیں تو دیکھیں وہی بات جو عثمانی صاحب نے کی، وجاء کتاب ابن زیاد الی عمر ابن سعد، کہ ایک نامہ جو ہے ایک لیٹر ابن زیاد کا عمر ابن سعد کے پاس آیا. کس لیے؟ حل بین الحسین و اصحاب، کہ امام حسین علیہ السلام کے درمیان اور ان کے اصحاب کے درمیان جو ہے وہ تم حائل ہو جاؤ، بین الماء جو پانی ہے اس کے درمیان اور امام حسین اور ان کے اصحاب کے درمیان حائل ہو جاؤ، رکاوٹ بنو تاکہ حسین فلا یذوق منہ قطرہ، جی ایک قطرہ بھی امام حسین علیہ السلام کو اور ان کے اصحاب کو نہ ملے. کما صنع بالتقی الذکی المظلوم، یہ کس کی بات کی جا رہی ہے؟ عثمان کی. یعنی جیسا کہ انہوں نے عثمان بن عفان کے ساتھ کیا بالکل ویسا کرو. یعنی عثمان کو پانی نہیں دیا، عثمان کو پانی سے محروم رکھا، بالکل تم وہی معاملہ کہ امام حسین اور ان کے اصحاب کے ساتھ کرو اور ان کو پانی سے محروم رکھو. اس کے بعد دیکھیں بھائی عبداللہ بن حسین ازدی وہ کیا کہتا ہے ملاحظہ فرمائیں، یا حسین، اے حسین، الا تنظر الی الماء، تم پانی کی طرف دیکھ رہے ہو، خدا کی قسم لا تذوق منہ قطرہ حتی تموت عطشا. مظلومیت امام حسین علیہ السلام ہے. اور مفتی طارق مسعود صاحب جتنے بھی افراد ہیں، امام حسین علیہ السلام کو مظلوم شہید کیا گیا اور آج یہ ان کی مظلومیت ہے عماد بھائی کہ امام حسین علیہ السلام کی اس مظلومیت کو چھپایا جا رہا ہے. لیکن جب تک ہمارے جسم میں خون کا ایک قطرہ باقی ہے ہم امام حسین علیہ السلام کی اس مظلومیت کو چھپنے نہیں دیں گے، بیان کریں گے. اچھا سیم یہی بات انہوں نے سفین میں بھی کی ہے. سفین میں بھی ہے. میں کامل فی تاریخ ہے، وہی کتاب ابن اسیر کی، اس کے جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر بنتا ہے 167. یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ جب معاویہ کے لشکر نے یعنی شامیوں نے وہ اس پہ قبضہ کیا، وہ گھاٹ پہ قبضہ کیا، پانی کے گھاٹ پہ، تو امیر المومنین نے لوگوں کو بھیجا کہ جائیں اس کو کہہ دیں کہ پانی بند نہیں کرنا. مگر ظاہر ہے پھر وہی ہوں کہ پانی بند کیا تھا. تو معاویہ نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ لیا کہ ما ترون، تم لوگ کیا رائے کیا رکھتے ہو، کیا مشورہ دیتے ہو، پانی کھول دوں یا نہ بند رکھوں؟ تو ولید بن عقبہ اور عبداللہ بن سعد ان دونوں نے کہا کہ امنعہم الماء کما منعوہ ابن عفان، ان کے اوپر پانی بند کرو جیسا کہ انہوں نے ابن عفان یعنی جناب عثمان پر پانی بند کیا تھا. اقتلہم عطشا قتلہم اللہ، ان کو جو ہے نا پیاسے مار ڈالو. تو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ پانی ہم نہیں دیں گے، یہ پیاسے مر جائیں گے. حالانکہ پھر ویسا نہیں ہوا. اور علی کی سیاست جو تھی، علی کی جو اخلاق ہے وہ یہ ہے کہ جب پانی پہ قبضہ ہوا علی علیہ السلام نے دوبارہ ان کو جو ہے نا پانی دینا شروع کیا کہ آپ پانی لے سکیں. تو یہی بات انہوں نے کربلا میں بھی کی جیسا آپ نے بیان کیا ہے. اس کے بعد آخری حوالہ اس حوالے سے ہم پیش کرتے ہیں المنتظم. یہ کتاب ہے ابن جوزی کی اور 6 صدی ہجری کے ان کے بہت بڑے عالم دین ہیں، مورخ ہیں، محدث ہیں. وہ کیا بیان کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیں. وہی بات عبید اللہ ابن زیاد نے جناب حر کو خط لکھا اور کہا کہ جب تمہارے پاس یہ میرا لیٹر پہنچ جائے نا تو تم نے کیا کرنا ہے، حسین کو ایک ایسے مقام پر محبوس کر دو، یعنی روک لو. امام حسین علیہ السلام کو ایک ایسے مقام پر روک لو علی غیر ماء، جہاں پر پانی نہ ہو، ولا فکر، یعنی جہاں پر نہ کوئی آبادی ہو، بیابان اور ایک ویرانے میں حسین کو محبوس کر دو، قید کر دو اور وہاں سے جانے نہیں دینا. اس کے بعد پھر نیچے اسی کتاب میں آپ ملاحظہ فرمائیں عبید اللہ جو ہے وہ عمر ابن سعد کو لکھتا ہے حل بین الحسین و اصحابہ و بین الماء کما صنع بعثمان. یہاں پر لفظ جو ہے وہ خود واضح ہو چکا ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد ملعون لعنت اللہ علیہ نے عمر ابن سعد لعنت اللہ علیہ اس کو خط لکھا کہ حل بین الحسین و اصحابہ و بین الماء، کہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے صحابہ اور جو پانی ہے ان کے درمیان تم حائل ہو جاؤ.
اور ان کو پانی کے قریب نہ جانے دینا. اسی وجہ سے شفیع عثمانی نے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام کو پیاس کی شدت میں شہید کیا گیا, یعنی ان کے اوپر پیاس کا اس قدر غلبہ تھا. اور آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین, اس وقت تو پانی وافر مقدار میں موجود تھا. تاریخ اس چیز کا انکار کر رہی ہے.